اقسام غنہ 3 ہیں، اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے۔ غنہ مع الاظہار نون اور میم میں ہوتا ہے، تو یہ جیسے ان الذین ومما، نون ظاہر ہے اور میم بھی ظاہر ہے، تو لہذا اس کو غنہ مع الاظہار کہیں گے۔ اور دوسرا نمبر ہے غنہ مع الاخفاء، یعنی غنہ بھی ہوگا اخفاء بھی ہوگا۔ غنہ کس کو کہتے ہیں؟ ناک میں نون اور میم کی آواز کو لے جانا، ناک میں نون اور میم کی آواز کو لے جانا، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ اور اس کو چھپانا اخفاء کہتے ہیں، جیسے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ مَن بَخِلَ، اور اسی میں أَنْتَ مُنذِرُ، غنہ مع الاخفاء میں یہ بھی آتا ہے۔ جہاں پر اخفاء ہو نون اور میم کا، اس کو کہتے ہیں غنہ مع الاخفاء۔ جو حرف ظاہر ہو جائے غنہ مع الاظہار، 2 سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اور تیسرا غنہ مع الناقص، یہ 2 حروف میں ہوتا ہے، یا اور واو میں، جب ادغام ہو، ادغام مع الغنہ ناقص میں، جیسے مَن يَعْمَلْ مِن وَرَائِهِمْ، اس میں نون اور واو دونوں کی آواز مل کر غنہ کی شکل اختیار کری ہے، یعنی دونوں حرف اس میں مکس ہیں، اس لیے ناقص بول رہے ہیں۔ اور یا میں بھی اسی طرح سے بول رہے ہیں، نون یعنی نون ساکن اور یا دونوں مل کے آ رہے ہیں، اس لیے ناقص، ایک حرف نہیں ہے، دونوں مل کے غنہ ہو رہے ہیں، اس لیے ناقص ہے۔ بقیہ نون اور میم میں ادغام مع الغنہ کے 4 حرف ہیں نا، چاروں میں سے نون اور میم میں بعض علماء تجوید کے نزدیک ادغام مع الغنہ ہے، ناقص نہیں ہے۔ یہ لمبی بحث ہے، تو اس کو جو ہے سامنے بیٹھ کے سمجھنا پڑتا۔ بہرحال ادغام ناقص ادغام مع الغنہ 4 ہیں، عام طور پہ یہی کہتے ہیں، ایسا بھی چل سکتا ہے، لیکن اصل میں 2 ہیں، یا اور واو میں ادغام ناقص ہے، بقیہ ادغام مع الغنہ ہے۔ ادغام مع الغنہ تو 4 ہے، ناقص تو 2 ہی ہیں۔